بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ موت کے آخری ہچکی کا منتظر وجود بستر پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم رہا تھا جب وہ ایک کریل جوان تھا، خوب محنت کرتا تھا۔ جب بھی مایا بیوی اس سے کہتے تھے سب مزدور اٹھ کر 9 گھنٹے کام کرتے تھے، 13 گھنٹے کام کرتے ہوئے اتنی جان مارنے سے صحت خراب ہو جائے گی، تو وہ مسکرا دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا تھا، جب میری اسکول جانے کی عمر تھی تب میری ماں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کھلا سکے یا میری پسند کا کپڑا پہنا سکے۔ میری غربت کا یہ عالم تھا کہ بچپن کی عیدوں پر میری ماں مجھے کمرے میں 3 دن قید رکھتی تھی تاکہ بچوں کے ساتھ نہ کھیل سکوں نہ مل سکوں، کیونکہ بچوں کی دیکھا دیکھی میں بھی نئے کپڑوں اور جوتوں کی ضد کرتا تھا اور میری ضد کو پورا کرنا میری ماں کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا آسان حل یہ ہوتا تھا کہ مجھے 3-4 دن کے لیے کمرے یا زیادہ سے زیادہ گھر میں قید کر دیا جاتا تھا۔ عید آتی تھی، گزر جاتی تھی اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب اپنے ہم عمر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تو میں بھی اسکول جانے کی ضد کرتا تھا۔ میری اس ضد کو پورا کرنے کا کلیہ بھی میری والدہ نے اپنا رکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی اور ماسٹر سے کہتی 1-2 ڈنڈے لگا دیں۔ اسکول ماسٹر مجھے گردن سے پکڑ کر مڑکا بنانا چاہتا تھا اور 2 ڈنڈے میری تشریف پر مار دیتا۔ میں روتے ہوئے ماں سے لپٹ جاتا تھا جو دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی تھی۔ یقیناً مجھے تکلیف سہتے ہوئے میری ماں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جب ماسٹر ڈنڈے مارتا تھا تو دوسری طرف دیکھنے لگتی تھی۔ مجھے ڈنڈے مروانا میری ماں کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر مجھے ڈنڈے نہ پڑتے تو میں اسکول جانے کی ضد کرتا اور اسکول یونیفارم، کتابیں، جوتے وغیرہ کے اخراجات دینا میری ماں کی حیثیت نہ تھی اور یہ حقیقت سمجھ لینے کی میری عمر نہ تھی۔ لہٰذا آسان حل یہ تھا کہ میری ماں ماسٹر صاحب کو کہتی اور ماسٹر صاحب مجھے ڈنڈے مار دیتے اور بتاتے اسکول آئے تو یہ لازم کھانے پڑتے ہیں۔ یوں میں اسکول سے متنفر ہو جاتا۔ جب میں نے حالات کو سمجھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں فقط مزدوری کرنے کے قابل تھا اور وہ میں جی جان سے کرتا تھا۔ پھر میری شادی ہو گئی تو میں زیادہ مزدوری کرنے لگا۔ پھر جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے مزدوری میں ناغہ کرنا ختم کر دیا، جس پر اکثر میری ماں اور بیوی دونوں مجھ سے صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سمجھاتی رہتی، مگر میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسل کو بھی یہ پتا ہو کہ اسکول میں ماسٹر بس ڈنڈے مارتے ہیں اور بچے ڈنڈے کھاتے ہیں، یا میری آنے والی نسل کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ عید کا تہوار بھی ہوتا ہے۔ میرے بچے کمرے میں قید ہو کر عید نہ گزار دیں۔ اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ محنت کرتا اور اتنی محنت کرتا کہ لوگ اس سے کام کروانے کے طلبگار رہتے۔ وہ گزرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ اولاد کی صورت میں میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے اس کی پیدائش والے دن سے اس کی تعلیم، صحت اور خوراک کے لیے خرچ ترتیب دے کر بچت کرنا شروع کر دی۔ اب میری کل کائنات میری بیٹی تھی۔ میری ماں اور بیوی اکثر شکایت کرتی تھی کہ ان کے حصے کا ٹائم بھی میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ میرے پاس ان کے شکووں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں بس مختصراً کہہ دیتا تھا کہ بیٹیاں رب کی رحمت ہیں اور میں رب کی رحمت تلے رہ کر خوش رہتا ہوں۔ وقت گزرتا ہے اور میری بیوی دوسری بار امید سے ہوتی ہے، مگر دوران زچگی اور بچہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں بھی میں اپنی بیٹی کو دیے جانے والے پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ جب میں اپنی بیوی کو دفنا کر آیا تو میری بیٹی نے سینکڑوں سوال پوچھے۔ جب قبر کے متعلق پوچھتے تھے ڈر گئی تو کہنے لگی بابا میں آپ کے ساتھ قبر میں جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا کہ میں تمہیں قبر میں اتار کر اس دنیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گا، تم سے پہلے قبر میں اتروں گا۔ میری بیٹی علم حاصل کرتے ہوئے جوان ہوتی اور اس کی ماں کی فرائض اس کے لیے میری ماں کام کرتی ہے، اور جب اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو میری ماں بھی چل بستی ہے۔ اور جس دن میری ماں فوت ہوتی ہے اس دن میری بیٹی کو پنجاب بینک میں ملازمت مل جاتی ہے۔ مجھے یقین کریں ماں کی موت سے زیادہ بیٹی کی کامیابی کی خوشی ہوتی تھی، مگر میری بیٹی کی پہلی کامیابی ہی میرے لیے زوال کی وجہ بن جاتی تھی۔ مجھے فالج اٹیک ہوتا ہے اور میں بستر کا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ میری بیٹی میرے بجائے ملازمت کو ترجیح دیتی، یہاں تک کہ مجھے کھانا تک ہمسائے دے کر جاتے ہیں۔ وقت مزید سرکتا ہے اور میری بیٹی کی دوستی لڑکوں سے ہو جاتی ہے اور لڑکے کی ساری رات آ کر میرے گھر میں رہتے ہیں، پارٹی کے نام پر فحاشی کرتے ہیں۔ میں خیر خبر لینے کے لیے آنے والے اہل محلہ سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی کو سمجھائیں اور ساتھ ہی بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنے کا کہتا ہوں۔ جب شادی کے متعلق اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں تو وہ ہاتھ سے اکھڑ جاتی ہے اور مجھے بنا رشتے کا لحاظ کیے بتاتی ہے کہ وہ بغیر شادی کے بھی موت کی دعا کرتی ہے، مگر موت نہیں آتی۔ میری اس خواہش کو میری بیٹی کا دوست آسان بنا دیتا ہے۔ جب وہ میری بیٹی کے پاس منت سماجت والے انداز میں سے کہتا ہے اور میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو وہ میری بیٹی کو کہتا ہے
वो मेरी बेटी को कहता है, बुढ़े की बात ने सारा मजा खराब कर दिया। मेरी बेटी जवाब में कहती है कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए खराब करना चाहता है, मेरी शादी किसी और से करके। इस पे मेरी बेटी का दोस्त इसे मशवरा देता है कि कबाब में आने वाली हड्डी को आज हमेशा के लिए निकाल देते हैं। मेरी बेटी इसकी हाँ में हाँ मिलाती है और साथ ही वो किसी मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता दोस्त को कॉल करके सारी बात समझाता है और इसका डॉक्टर दोस्त आता है और बिना सोचे समझे मुझे इंजेक्शन लगा देता है। मुझे लगाया गया इंजेक्शन मेरी मौत से मेरी दिल की धड़कन घट रही है और मैं तकलीफ से करा रहा हूँ। मेरा कमरा बाहर से बंद है और मेरी बेटी अपने दोस्त और इसके दोस्त के साथ दूसरे कमरे में बैठी दुनिया की अयाशी और आखिरत के अज़ाब का सामान कर रही है। मैं मौत के आखिरी हिचके से लेकर पहले सोच रहा हूँ, कब्र से डरने वाली बच्ची आज खुदा से भी नहीं डर रही, आखिर क्यों? शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब न मिले, मगर मैं तमाम बेटियों को नसीहत करना चाहूंगा, क्या वालिदैन के लिए अल्लाह ताला की रहमत है, रहमत बनकर रहा करें। मेरी बेटी की तरह अजाब की आजमाइश न बन जाया करें। आज वो बिस्तर मर्द पर पड़ी अपना इकरार जुर्म करती है, मगर इसके घर वाले इसकी दिमागी हालत को खराब करार देते हुए इसके जुर्म की पर्दापोशी करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग मरती हुई खातून की बात को सच मानते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी खातून के मुंह से अल्लाह ताला का जिक्र न होने पाने की वजह से इस जुल्म को करार देते हैं, क्योंकि लोगों का इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत करता है और अगर इसकी मखलूक पर जुल्म किया जाएगा तो जुल्म की सजा तो भले ही हशर या कब्र में मिले, मगर इस जुल्म का मकाफात अमल इस दुनिया में भी जरूर होता है। आज इस खातून की जुबान से कलमा तैयबा जारी न हो सके, इसकी वजह से भी लोगों के जुर्म को ही करार दे रहे हैं और जब भी इसको जिक्र करने का कहा जाता है या कलमा तैयबा इसके सामने पढ़ा जाता है तो अपने जुल्म की दास्तान सुनाते हुए बताती है कि मेरी बहू सहर महफिल मुगल ना तो बदकिरदार और बदचलन थी और ना ही कभी इसने हम लोगों के साथ कोई बुरा किया था। मैं और मेरा बेटा इसको रोजाना सिर्फ इस वजह से पढ़ते थे क्योंकि इसके पेट में पलने वाला बच्चा लड़की थी और मैं इसे बच्चा पैदा न करने के लिए मजबूर करती थी और वो मेरी बात नहीं मान रही थी। मैं अब अपने बेटे को साफ अल्फाज में ये नहीं कहना चाहती थी कि मैं एक बार फिर इसकी औलाद का कत्ल करवाना चाहती हूँ और मेरी ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह डर कर या हमारी बात मानकर मेरी बहू सहर बट ये बच्ची जाया करवा दे। जब किसी भी सूरत में मेरी बहू मेरी बात मानकर अपनी औलाद को कत्ल करने पर राजी न हुई तो मजबूरन मैंने इस पर हेलो बहानों से तशद्दुद करना शुरू कर दिया, बल्कि इसके शौहर को भी इसकी तरह भड़काने लगी, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी बाज़ औक़ात अपनी बीवी पर हाथ उठाने लगा। मगर ऐसे मुश्किलात में भी मेरी बहू अपनी औलाद को इस दुनिया में ना लाने पर आमादा ना हुई। जो मेरी बहू बच्चे को इस दुनिया में लाने की लिए जिद करती रही तो मेरी अना को ठेस पहुंचती रही और मैं अपनी बहू पर तशद्दुद करती रही, झूठ बोलकर अपने बेटे से भी तशद्दुद करवाती रही, यहाँ तक कि अपने बेटे से कहकर मैंने अपनी बहू की एक टांग तुड़वा दी, मगर फिर भी मैं अपनी मर्जी का नतीजा हासिल न कर सकी। टांग टूट जाने की वजह से बिस्तर पर पड़ी हुई मेरी बहू की जुबान हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करती रहती थी। मैंने इन हालात में भी इसको मजबूर करना जारी रखा, मगर वो मेरी बात पर राजी न हुई, जब तक तंग आकर मैंने अपनी बहू पर इल्जाम लगाया कि वो हम पर काला जादू करवा रही है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए मैंने जाली आमलों से लेकर तावीज और मुख्तलिफ ऐसी चीजें अपने घर में फेंक दी जो मेरे झूठ को सच साबित कर सकती थी। इसके बाद मैंने अपने बेटे की जहनसाजी करना शुरू कर दी, सबूत के तौर पर कभी किसी जानवर की सिर लाकर दिखाती, कभी खून के छींटे दिखाती, कभी इंसानी जिस्म की कोई ना कोई हड्डी दिखाती, कभी जानवरों की कोई ना कोई हड्डी और गोश्त का टुकड़ा दिखाती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे के जहन में भी इसकी बीवी के खिलाफ शक डाल दिया और इसकी बुनियाद पर मेरा बेटा अपनी बीवी को तलाक देने के लिए राजी हो गया। मगर जब मैंने देखा कि इसकी बीवी को हक महर की मद में कसी रकम और घर देना पड़ेगा तो मैंने अपने बेटे को अपनी बीवी का कत्ल कर देने का मशवरा दिया और एक घर बतौर हक महर देने से बच जा सकते थे। मेरी बेटी ने मेरी बात सुनकर बहुत गौरो होश की, लेकिन वो फिर भी मेरी इस बात पर राजी न हुआ कि वो अपनी बीवी को कत्ल कर देगा। अलबत्ता इसने मुझे इजाजत दे दी कि मैं जिस तरह चाहूँ, जैसे मर्जी मुझे बेहतर लगे मैं कर सकती हूँ, लेकिन साथ ही इसने मुझे नसीहत की कि कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसकी वजह से वो कानून की नजरों में भी ना आ सके। और मेरे पास ऐसे कई तरीके थे। मैंने एक स्पेरे से बात की, एक इंतहाई जहरीला सांप लाकर अपने कमरे में अपनी बहू के बिस्तर पर रख दिया। मेरी बहू इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। सांप मेरी बहू को डस लिया। मेरी बहू तकलीफ की वजह से जाग कर शोर मचाने लगी। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जब तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बहू की मौत हो चुकी थी और सांप भी कमरे में छुप चुका था। मैंने इस पास के घरों से मर्दों को बुलाया, इनको बताया कि मैंने कमरे में सांप देखा है। लोगों ने आते ही सबसे पहले मेरी बाहों की हालत देखी और बताया कि इसे सांप डस चुका है। साथ ही फौरन मेरी बहू को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जाकर बताया गया कि सांप ने बहुत पहले से डस लिया था और इसकी बहुत पहले मौत वाकई हो चुकी थी।
اس کے بعد لوگوں نے اس کمرے سے ڈھونڈا سانپ کو مار دیا، اور اس سچائی سے میرا بیٹا بھی واقف نہیں ہے کہ میں نے اس کی بیوی کو کیسے قتل کیا۔ وہ طبی موت مر گئی۔ میرے اس جرم پر نہ تو میری اولاد کو شک ہوا اور نہ میری بہو کے گھر والوں کو شک ہوا۔ سب نے اس چیز کو لکھی تقدیر کا کھیل مان لیا۔ یوں میں نے اپنے بیٹے کی دوبارہ شادی کر دی، اور شادی کے بعد میرا بیٹا بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں بھی اپنے یہ عمل بھول کر اپنی زندگی پرسکون جینے لگی۔ لیکن اب جب بھی میں اکیلی ہو جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری پہلے والی بہو سانپ کو لے کر میرے کمرے میں آ گئی ہے، اور سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں چیخنے چلانے لگتی ہوں، اور میرا شور سن کر محلے والے اور میرے گھر والے دوڑ کر میرے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو پاتے۔ میں نے جس بہو کی جان لی تھی، اس کے گھر والوں سے میرا کب کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ میں چاہ کر بھی کسی سے معافی نہیں مانگ پا رہی تھی، جبکہ میری اولاد اس بات کو گناہ کو ماننے کی وجہ سے مجھے پاگل قرار دے رہی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہو میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پانی مانگا اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تھوڑا چارپائی کے درمیان میں بیٹھ جاؤ۔ میری بہو نے اپنے لہجے میں حقارت بھر کر بولتے ہوئے مجھے کہا کہ میں یہاں سے نہیں اٹھنے والی، نہ تمہاری ملازم ہوں تمہیں پانی پلاؤں، میں یہاں ہی بیٹھی رہوں گی، بلکہ میری تو خواہش ہے کہ گرمی سے تمہارا دم گھٹ کر تمہاری موت ہو جائے۔ اپنی بہو کی بات سن کر مجھے اپنی پہلی بہو پر کیا گیا ظلم و ستم یاد آ گیا، لیکن اب میں چاہ کر بھی اس جرم کا کوئی کفارہ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ اور میں جب آپ لوگوں کو اپنی آپ بیتی سناتی ہوں تو میری اولاد مجھے پاگل قرار دیتی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے اپنی پہلی بہو کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے پیٹ سے جنم لینے والی پہلی اولاد بیٹی تھی، اور مجھے شدید خواہش تھی کہ میرا پوتا پیدا ہو۔ میرا جرم میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس قتل کی آج بھی میں سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے اس ایک جرم میں کئی سارے بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ میں نے ایک پارسا لڑکی پر ایک بہتان باندھ دیا، میں نے 2 انسانوں کو جان لے لی، میں نے کسی کا گھر تباہ کر دیا، اور میرا آپ لوگوں کو سچ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے مرتے وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری نہ ہو سکے، اور تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر نہ ہو سکے۔ کل ہمارے گھر میں خواتین کے لیے ذکر اذکار کی محفل رکھی گئی تھی۔ ایک مؤذن صاحب کی بیٹی خاص طور پر بلائی گئی تھی، کچھ عرصے قبل ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کو محفل میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے کی دعوت بھی دی گئی۔ انتہائی نیک سیرت لڑکی ہے۔ اسے محفل میں مہمان بن کر شرکت کرنے کے بجائے ہمارے گھر کا فرد بن کر شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ صبح 10 بجے ہمارے گھر پہنچ گئی تاکہ کام کاج میں میری والدہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ میری والدہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ ہم مختلف کاموں میں مشغول تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب نے مل کر نماز ادا کرنے اور 15 منٹ کے لیے آرام کرنے کا فیصلہ کیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ مؤذن صاحب کی بیٹی نے آرام کرنے کے لیے مختص کیے گئے 15 منٹ بھی مصلے پر گزارے، 2 نوافل زیادہ ادا کیے اور باقی ٹائم دعا میں مصروف رہی۔ جب دوبارہ آنے والی مہمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوازمات تیار کیے جانے لگے تو مؤذن صاحب کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ اپنے حصے کا کام کر سکے، تو میری والدہ نے اس کو زبردستی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے قریب فرشی پھینک دیا، لگا کر اس کا منہ گھما دیا تاکہ کچن میں بیٹھی ہونے کی وجہ سے وہ گرمی محسوس نہ کرے، اور ساتھ ہی سے پوچھا کہ اسے نماز میں 2 نوافل زیادہ کیوں ادا کیے اور اتنی لمبی دعا کیوں مانگی۔ میری والدہ صاحبہ کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ لڑکی کے ساتھ کوئی گھریلو مسئلہ نہ ہو، شوہر کی طرف ڈانٹ ڈپٹ، ٹوکا ٹوکی یا اس کو مار پیٹ نہ ہو۔ گو کہ لڑکی کے چہرے سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میری والدہ صاحبہ کی عادت ہے کہ وہ ایسی سفید پوش بچیوں کی خبرگیری ضرور رکھتی ہیں۔ اگر کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے طور پر سلجھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر اس سے حل نہ ہونے والا ہو تو میرے والد صاحب سے مدد لیتی ہیں، چونکہ مؤذن صاحب کی بیٹی کی بھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، اور میرے قارئین کرام کی خصوصی تعاون سے الحمدللہ مناسب سے فنکشن کا انتظام بھی ہوا تھا۔ میری والدہ نے لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر رخصت کیا تھا، اور اب بطور ماں اپنے خدشات دور کرنے کے لیے انہوں نے سارے سوالات بھی کیے، مگر لڑکی کا جواب سن کر انہیں میرے قارئین کرام پر رشک آیا تھا۔ لڑکی نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں ہر روز 2 نوافل پڑھ کر ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ان تمام لوگوں کے لیے فضل کرم اور بخشش طلب کرتی ہوں۔ جو لوگ میرے نکاح کے لیے وسیلہ بنے، میری رخصتی کے وقت میرے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا، میرے آنے والے مہمانوں کے لیے میری سوچ بڑھ کر انتظام کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے مخلوق خدا میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان کی سفید پوشی کا بھرم رکھ کر اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیا،
उम्मत मोहम्मदी के मौज़िन की बेटी तुझे तेरी रहमत और बख्शिश का वास्ता देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल के सदके मांगती है कि तू भी इन लोगों के ऐबों गुनाह पर पर्दा डालकर इनको राह रास्त पर चलाए और इनके रिस्क में कुशादगी रखना। मेरी वालदा बताती हैं कि ये बातें बताते हुए लड़की की आंखें भीग गई थी। मैं जानबूझकर बातों का मौजू बदल दिया, मगर मेरा दिल भी इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो है जिन लोगों ने ऐसे कारफिर में हिस्सा लिया। मेरी वालदा साहिबा कहती हैं कि मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इन लोगों पर अल्लाह ताला का कितना रहम और करम होगा, अल्लाह ताला इनसे कितना राजी होगा जिनकी खातिर उम्मत मोहम्मदी की बेटी नवाफिल अदा करके रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह ताला से रहम और मगफरत तलब करती है। मेरी वालदा की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि काश उम्मत मोहम्मदी की कोई बेटी कभी जहेज की खातिर या सफेद पोशी का भड़म कायम रखते हुए अपने वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ी न हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।